بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز و محترم ناظرین، سامعین، تدریس القرآن کے سلسلے کے 13ویں سبق کا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ رب رحیم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو مس نہیں کرتے، چھوتے نہیں، ہاتھ نہیں لگاتے مگر وہ لوگ جو پاک ہوں۔ گویا اس میں ہدایت ہے کہ جب ہم قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھیں تو باوضو ہو کر ہاتھ لگائیں۔ اس وقت ہمارے سامنے قرآن کریم کا نسخہ تو نہیں ہوتا، لیکن ہم قرآن کریم سیکھنے کے مقدس کام میں مشغول ہیں، تو میری درخواست ہوگی کہ اگر ہم باوضو ہو کر بیٹھیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے کام میں، ہمارے مقصد میں برکت عطا فرمائے گا۔ پچھلے سبق کی طرف آتے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے ماضی کے بارے میں چند ابتدائی باتیں سیکھی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فعل ماضی جو ہوتا ہے اس میں 3 حرف ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا تھا۔ پہلے اور تیسرے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے، درمیانی حرف کے نیچے زیر ہو سکتا ہے اور اس پر زبر یا پیش بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس سے آگے چلتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ وہ تو تھا پہلا صیغہ، جیسے سمعا اور اس کے معنی تھے اس نے سنا۔ اب بقیہ صیغے جو ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں فعل ماضی کے، وہ ابھی ہمارے سامنے آئیں گے، اور آپ غور فرمائیے گا تاکہ یہ بنیاد ہے، سمجھیے۔ آپ کو یہاں سے فعل ماضی کے صیغے پہچاننے کی مشق ہو جانی چاہیے، کیونکہ جگہ جگہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، خواہ فعل کسی قسم کا ہو، اور بعض قسمیں اس کی ہم آگے چل کر پڑھیں گے، مگر فعل کسی قسم کا ہو، اس کے پہلے صیغے سے، یعنی واحد، مذکر، غائب، اس نے، اس صیغے سے بقیہ صیغے کیسے بنتے ہیں، ان سب کے لیے یہی ایک ہی مقرر قاعدہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اس لیے اس کو نہایت غور کے ساتھ یاد رکھیے اور ذہن نشین کیجیے۔ اب آپ کے سامنے ہے خرج، اسی طرح 3 حرف ہیں۔ جو تبدیلی بھی ہوگی، یاد رکھیے، اگلے صیغوں کے لیے وہ صرف تیسرے حرف کے ساتھ ہوگی۔ یہاں پر وہ حرف ہے جیم۔ تو یہ جو مختلف صیغوں کے لیے مختلف اختتامیے یا مختلف اینڈنگز ہیں، ان اینڈنگز کی شناخت کیجئے کہ آخر میں کون سی اینڈنگ یا کون سا اختتامیہ ہو تو کون سا صیغہ ہوگا۔ خرجہ سادہ 3 حرف ہیں، اس کے معنی ہو گئے وہ باہر نکلا۔ اس کے ساتھ ایک الف لگا دیں، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ اسم سے تثنیہ بنانا ہو تو الف نون لگاتے ہیں۔ یہ اسم تو نہیں ہے، تو فعل ہے، الف نون نہیں لگے گا، مگر ذرا ذہن کو مدد دے گی یہ بات، یاد رکھیے کہ ہم نے اس کے ساتھ ایک الف لگا دیا تو تثنیہ بن گیا۔ خرجا، وہ 2 نکلے۔ پہلے صیغے میں پڑھیں گے خرجا، اس میں جو گویا ایکسنٹ ہوگا وہ خے پر ہوگا، پہلے حرف پر، اور یہاں آخری حرف جیم پر ہوگا تثنیہ کی صورت میں۔ خرجا، وہ 2 باہر نکلے، اور اس کے بعد پیش لگا دیں خرجو، تو اس کے معنی ہو گئے وہ سب باہر نکلے۔ اور یہ بات مت بھولیے، یہ خرجو کے بعد جو الف آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ غلط نہیں لکھا ہوا، ایسی غلطی سے نہیں لکھا گیا، یہ ہمیشہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ نشانی ہے اس صیغہ جمع کی، کیونکہ بسا اوقات فعل ایسے بھی آئے گا جب اس میں واو ویسے ہی اس کا حصہ ہوگا، مگر یہ واو کے بعد جو الف ہے یہ بتاتا ہے ہمیں کہ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ خرجو، وہ سب نکلے۔ اب ہم مؤنث کے صیغوں کی طرف آتے ہیں۔ مؤنث کے لیے آخر میں ایک تے کا ہم نے اضافہ کر دیا ہے، وہ تے لمبی لکھی جاتی ہے، اس پر جزم ہے، جزم تو ہوگی، آخر میں آ رہی ہے تو یہ جزم ہے۔ خرجت، وہ نکلی، اور اسی طرح جیسے پہلے ہم نے کیا تھا
اس کے ساتھ بھی الف لگا دیں، اور جب الف لگے گا تو پھر ساتھ جزم تو نہیں رہ سکتی، اس پر زبر آ جائے گی۔ الف سے پہلے جو بھی حرف ہوتا ہے اسے الف سے ملانا ہو تو اس پر زبر ہی ہونی چاہیے، زبر لازمی ہے، اس لیے یہ پھر ہو جائے گا خرجتا، وہ دونوں نکلیں۔ یہ 5 صیغے گویا مکمل ہو گئے یہاں تک، خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا۔ ان 5 صیغوں کے بعد اب جو صیغے جتنے بھی آئیں گے ان سب میں ہم پہلے تیسرے حرف کو ساکن کر دیں گے۔ جیسے یہاں پر ہو گیا خرج، جیم پر جزم دیکھ رہے ہیں نا آپ، جیم پر جزم ہے، جیم ساکن کر دیا گیا ہے، تیسرا حرف ساکن کر دیا گیا ہے۔ اب ایسے ہی ہم چلیں گے، اور اس کے بعد نون زبرنا کا اضافہ ہے، تو یہ جمع کا صیغہ ہو گیا مؤنث کے لیے، غائب کے لیے۔ خرجنا، وہ سب نکلیں، یعنی وہ سب خواتین، وہ سب عورتیں نکلیں، باہر نکلیں۔ اب حاضر کے صیغے اسی طرح تیسرے حرف کو ہم نے جزم دیا، اور تو کہتے ہیں نا تو نکلا، تو تو کی تے جو ہے وہ سمجھیے ہم نے ساتھ لگا دی، تے زبرتا یہ ساتھ لگا دی، خرجتا، گویا تے زبرتا اگر آپ آخر میں دیکھیں گے تو وہ حاضر کا صیغہ ہوگا، مذکر کا، واحد کا، تو نکلا، خرجتا، تو نکلا۔ اور ذرا آپ اگلے کو تسنیہ کے صیغے کو چھوڑ دیں، خرج تم، تم نکلے، وہ تم اردو والا یوں سمجھیے ساتھ اس کے موجود ہے، یاد رکھنے کے لیے آپ یوں ہی یاد رکھیں، خرجتا تو نکلا، خرج تم، تم نکلے، اور خرج تم کے ساتھ الف لگا دیں تو تسنیہ کا ہو جائے گا تم دو نکلے، خرج تما، تم دو نکلے۔ اور اب اسی کے مؤنث کے صیغے حاضر کے، تے کی زبر ہو، خرجتا، تو نکلا، زبر کی بجائے زیر کر دیں تو مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا تو نکلی، خرجتے، تو نکلی۔ یہ کوئی زیادہ کرٹیس مہذب زبان نہیں جو میں بول رہا ہوں، تو نکلا یا تو نکلی ایسا نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کا التزام اس لیے کر رہا ہوں کہ صیغے کا واحد ہونا جو ہے نا وہ آپ کے ذہنوں میں نقش رہے، آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ واحد کے صیغے ہیں۔ اردو میں ہم تم کا صیغہ آج کل واحد کے لیے بھی بولتے ہیں، جمع کے لیے بھی بولتے ہیں، مگر عربی میں ایسا نہیں ہوتا، بلا کسی لحاظ کے۔ اگر مخاطب ایک شخص ہے تو خرجتا ہی ہوگا، تے زبرتا ہی کہیں گے۔ مخاطب 2 سے زائد ہیں تو خرج تم آ جائے گا، اور اگر 2 ہیں تو پھر خرج تما ہوگا۔ مؤنث ہوگا تو خرجتے، تو نکلی، خرجتی، تو نکلی، خرج تما، تم دونوں نکلیں۔ اور اب وہ آپ نے دیکھا کہ تسنیہ کے لیے وہی صیغہ ہے جو مذکر میں تھا، اور پھر جمع کا صیغہ خرج تننا، خرج تننا، تے پر پیش، ساتھ نون، نون پر شد، اس پر زبر، یہ تننا، یہ اینڈنگ جو ہے یہ گویا مؤنث کے صیغے کی، حاضر کے صیغے کی ہے، اور اس کو آپ اینڈنگز کو بس یاد رکھیے کہ تے زبر تا ہوگا آخر میں، اس کا مطلب ہوگا تو مرد ایک نکلا، تما دونوں کے لیے، تم ہوگا تو تم سب مرد کے لیے ہوگا، اور تے زیر کے ساتھ ہوگا تو مؤنث ہوگی، اور تننا یہ آخر میں ہوگا تو یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا۔ یہ اینڈنگز کو شناخت کیجئے، پہچان لیجئے کہ کسی فعل کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھیں تو فوراً پہچان لیں کہ یہ ماضی ہے اور ماضی کا فلاں صیغہ ہے۔ یہی پہچان ہے فعل ماضی کی اور فعل ماضی کے مختلف صیغوں کی۔ اب آخری 2 صیغے رہ گئے متکلم کے، خرج تو، میں نکلا۔ اس میں کوئی متکلم کے صیغوں میں آپ پہلے بھی ضمیروں کے ضمن میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ متکلم کے جو صیغے ہیں ان میں مذکر اور مؤنث کی تمیز نہیں، ایک ہی صیغہ ہوتا ہے۔ خرج تو، میں نکلا یا میں نکلی، دونوں کے لیے خرج تو ہی ہوگا۔ اب تے کے اوپر پیش آ گئی، تے پر ایک زبر ہو، خرجتا، تو نکلا، تے کے نیچے زیر ہو، خرجتے، تو نکلی، خرج تو، تے پر پیش ہو،
میں نکلا یا میں نکلی، اور اس کے بعد آخری صیغہ نون الف نا ہم نے بڑھا دیا، خرجنا ہم نکلے یا ہم نکلیں، دو ہوں بولنے والے آدمی، دو ہوں یا دو سے زائد ہوں، مرد ہو یا عورت، یہی صیغہ ہوگا خرجنا کا۔ اب یاد رکھیے ایک آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن وہاں نا میں صرف نون زبر نا تھا، ساتھ الف نہیں تھا، آ چکا ہے نا جی پہلے؟ کہ دیکھیے میں آپ کی توجہ دلانے کے لیے پھر لکھے دیتا ہوں، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، خرجت وہ نکلی، خرجتا وہ نکلیں، اور خرجنا وہ سب نکلیں۔ یہاں نون کے ساتھ الف نہیں ہے۔ اور اب یہ آخری صیغہ جو ہم نے پڑھا، ہم متکلم کا صیغہ، اس میں نون کے ساتھ الف ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ نون زبر نہ صرف اتنا ہے، اس کے معنی وہ سب خواتین، یہ مؤنث کا صیغہ، غائب کا، جمع کا، اور الف ساتھ ہو تو پھر متکلم کا صیغہ، جمع کا۔ اب ان سارے صیغوں کو دوبارہ ذہن میں لانے کے لیے ذرا چارٹ کی طرف آپ دیکھیے، تو ماضی کے شروع میں جو پہلا صیغہ ہوتا ہے وہ تو ہم اب دیکھ چکے ہیں کہ اس کے 3 حرف ہوتے ہیں، اور درمیانی حرف کے نیچے زیر زبر پیش ہو سکتا ہے، پہلے اور تیسرے حرف پر زبر ہوتا ہے۔ اب اس کے بقیہ صیغے دیکھتے ہیں، یہاں آپ کے سامنے چارٹ پر پہلے جو آپ نے الگ الگ دیکھا تھا، اب وہ سب صیغے آپ کے سامنے چارٹ پر اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، ایک جگہ لکھے ہوئے ہیں، تاکہ ان کی اچھی طرح آپ کو سمجھ آ سکے۔ یہ دیکھیے پہلا صیغہ ہے خرجا وہ نکلا، خرجا وہ 2 نکلے، خرجو وہ سب نکلے، یہ جمع کا الف اسی طرح موجود ہے جیسے آپ نے پہلے کارڈ پر دیکھا تھا۔ خرجت لمبی تے کا اضافہ جزم کے ساتھ، خرجت وہ نکلی، خرجتا ساتھ الف لگا دیا، وہ 2 نکلیں، آخری حرف کو ساکن کر کے نون زبر نہ بڑھا دیا، خرجنا وہ سب نکلے، اور پھر اب تے زبر تھا آئے گا، خرجتا تو نکلا، خرجتے تو نکلی، خرج تو میں نکلا، خرجتا تو نکلا، خرج تم نکلے، اور خرج تما تم 2 نکلے، خرجتی تو نکلی، خرج تما وہی صیغہ تبدیلی نہیں ہے، خرج تما تم 2 نکلیں، اور خرج تن تم سب نکلیں، خرج تو میں نکلا، خرجنا ہم نکلے۔ اب اس کے لیے ایک اور مثال ہم دیکھیں گے جہاں درمیانی حرف جو ہے ماضی کا اس پر زبر نہیں بلکہ زیر ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا باقی سارے صیغوں میں۔ یہ ہے فرحا وہ خوش ہوا، یہاں درمیانی حرف کے نیچے زیر ہے، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب تبدیلیاں ویسے ہی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ہے کے بعد الف لگائی، فرحا وہ 2 خوش ہوئے، فرحو وہ سب خوش ہوئے، اور وہ جمع کا الف ساتھ آ گیا اسی طرح، فرحت وہ خوش ہوئی، فرحتا وہ 2 خوش ہوئیں، فرحنا وہ سب خوش ہوئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اینڈنگز جو ہیں، اختتامیے جو ہیں مختلف صیغوں کے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ فرحتا تو خوش ہوا، فرحتے تو خوش ہوئی، فرحتو میں خوش ہوا۔ اسی طرح اب آگے چلیں تو فرحتا تو خوش ہوا، فرحتم تم خوش ہوئے، فرحتما تم 2 خوش ہوئے، فرحتے تو خوش ہوئی، فرحتما تم 2 خوش ہوئیں، فرحتن تم سب خوش ہوئے۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ان سب مثالوں میں اینڈنگز بالکل وہی ہیں جو پہلے آپ نے خرجہ کے سلسلے میں دیکھی تھی۔ کوئی بھی فعل ہو کسی طرح کا، اس کے ساتھ ماضی کے مختلف صیغے بنانے کے لیے بس یہی عمل ہوگا۔ اب آپ نے 2 فعلوں کے ساتھ، خرجہ کے ساتھ اور فرحہ کے ساتھ، ماضی کی پوری گردان تمام 14 صیغوں کے ساتھ دیکھ لی، سمجھ لی۔ یہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، اسے یاد رکھیے، کیونکہ ماضی کے فعل کا کوئی بھی صیغہ اسی طریقے کے مطابق
ہی بنے گا، اس میں کوئی فرق کسی صورت میں واقع نہیں ہوگا۔ شناخت کے لیے فعل ماضی کی یہ بے حد ضروری ہے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے سبق میں کہ فعل ماضی کے اندر ہی 3 باتیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ کوئی کام ہے، دوسرے زمانہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ گزشتہ زمانے میں ہوا، ترجمہ ہم کر رہے ہیں نا وہ نکلا، تو پچھلی بات ہی ہوئی، اور تیسری بات یہ بتائی تھی کہ اسی کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جو اس کی فاعل ہے۔ خرج وہ نکلا، خرج تو میں نکلا، تو گویا فعل کے اندر ہی، اردو میں تو ہمیں ساتھ الگ سے کہنا پڑتا ہے نا، میں نکلا، میں کا لفظ لگانا پڑتا ہے، لیکن یہاں پر فعل کے اندر ہی ضمیر موجود ہے جو اس فعل کی فاعل ہے، اور اس ضمیر کو چونکہ وہ فعل کے اندر ہی مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، ہم ضمیر مستتر کہتے ہیں۔ لیکن یہ ضمیر مستتر جو فاعل ہوتی ہے، کبھی فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے اس کی بجائے۔ دیکھیے نصرہ، اس میں تو ضمیر فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے، اس نے مدد کی، نصرہ کے معنی ہے اس نے مدد کی، تو گویا اس کا فاعل ہے جو کہ اس فعل کے اندر مخفی ہے۔ لیکن دوسری مثال اس کے ساتھ دیکھیے، نصر اللہ، اللہ نے مدد کی، یہاں پر فاعل ظاہر ہے، ایک اور اسم ہے جو کہ چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ اس میں ظاہر ہے، نصرہ فعل اور اللہ یہ اس کا فاعل ہے، نصر اللہ، اللہ نے مدد کی۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتاتا چلوں جسے ذہن نشین کر لیجئے ہمیشہ کے لیے، کہ عربی زبان میں جو اسم فاعل ہوتا ہے اس پر پیش آتا ہے، اس پر رفع ہوتی ہے، 2 پیش ہوں گے یا 1 پیش ہوگا۔ یہاں پر اللہ کا لفظ جو ہے وہ چونکہ ال ہے اس پر تو 1 ہی پیش آیا، نصرہ اس نے مدد کی، نصر اللہ اللہ نے مدد کی۔ اب ہم قرآن مجید کی آیات میں سے نسبتاً لمبی مثالیں لے کر ماضی کے افعال کو پہچاننے کی، ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے جو مثالیں تھیں وہ صرف فعل کے ایک وہ بھی قرآن پاک میں سے تھیں، لیکن وہ صرف فعل نکالا ہوا تھا۔ اب ذرا نسبتاً طویل مرکبات جملوں کی شکل میں، آیات کے ٹکڑوں کی شکل میں لیں گے۔ تو دیکھیے پہلی مثال آپ کے سامنے ہے، فَوَقَعَ الْحَقُّ، فَوَقَعَ الْحَقُّ، فے جو ہے وہ تو اس کے معنی تو ہوتے ہیں حرف عطف ہے، پس، پھر، واو کے معنی اور فے زبر فا آئے تو اس کے معنی پس، پھر، چنانچہ، یہ معنی اس کے ہوئے۔ اور وقع یہ ماضی ہے، پہچان رہے ہیں نا آپ کہ 3 حرف ہیں اور آخری حرف پر زبر ہے، تو یہ پہلا ہی صیغہ ہے، پس واقع ہو گیا، الحق، حق، حق اس کا فاعل ہے وقع کا، اس لیے حق کی کاف کے اوپر پیش دیکھ رہے ہیں آپ، پس واقع ہو گیا حق۔ اور ایک اور بات کیا معلوم ہوئی کہ عربی جملے کی ساخت بناوٹ اس طرح ہوتی ہے کہ فعل پہلے پھر فاعل، جیسے پہلے تھا نصر اللہ، نصرہ پہلے، اللہ بعد میں، حق واقع ہو گیا، وقع پہلے، الحق بعد میں۔ یہ ترتیب اردو کے برعکس ہے، اردو میں فاعل پہلے آتا ہے، فعل بعد میں آتا ہے، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ عربی میں فعل پہلے اس کے ساتھ فاعل۔ وجلت قلوبہم، یہاں پر بھی شروع میں فعل وجلت، اور قلوبہم، قلوب اس کا فاعل ہے، وجلت کانپ اٹھے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قلوب اس کا فاعل ہے، قلب کی جمع، قلوبہم ان کے دل، اور قلوبوں کی بے پر پیش آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے، قلوب میں بے پر جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے آپ کو کہ یہ فاعل ہے، ان کے دل کانپ اٹھے۔ اور وجلت مؤنث کا صیغہ اس لیے آیا ہے، آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جمع مکسر جو ہوتی ہے، irregular جمع جو ہوتی ہے، اس کے شروع میں جیسے ضمیر ہم نے دیکھی تھی کہ واحد مؤنث کی آتی تھی،
یا اس میں اشارہ واحد مؤنث میں آتا تھا، ایسے ہی یہاں فعل بھی واحد مؤنث میں آئے گا، جمع میں نہیں آئے گا۔ وجلا کانپ اٹھا، وجلت کانپ اٹھی، یہ لفظی معنی ہے، لیکن قلوب کے ساتھ بھی فعل وجلت ہی ہوگا۔ وجلت قلوبہم، کانپ اٹھے ان کے دل۔ اگلی مثال دیکھیں، ضرب اللہ مثلا، ضرب اللہ، ضرب فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اللہ نے بیان کیا۔ لفظی معنی تو ضربہ کے ہوتا ہے مارنا، پیٹنا، مارا۔ مثلا اس پر دو زبر دیکھ رہے ہیں آپ، مثلا دو زبر دیکھ رہے ہیں جو کہ مفعول کی علامت ہے۔ اب ایک اور بات آ گئی، پہلے فعل ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل ہوتا ہے، فاعل کے آخری حرف پر پیش ہوتی ہے جو اس کے فاعل ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر مفعول ہوتا ہے، مفعول پر دو زبر یا ایک زبر، جیسا بھی موقع ہو، الف لام ہوگا تو ایک زبر ہوگا، نہیں ہوگا تو دو زبر ہوں گے، وہ مفعول ہوتا ہے۔ مفعول کی نشانی ہوئی گویا زبر کا ہونا، اور فاعل کی نشانی کیا ہوئی؟ پیش ہونا۔ تو ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ نے ایک مثال، مثل کی جمع امثال ہوتا ہے، اسی سے آپ اردو میں ضرب المثل بولتے ہیں۔ ضرب المثل، مثل کا بیان کرنا، مثال کا بیان کرنا، کہاوت کا بیان کرنا، یہ ضرب المثل آپ اردو میں بولتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نا مارنا، اس کے لفظی معنی یہ زبانوں کا بیان ہوتا ہے، آپ بھی اردو میں بولتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں آپ بھی۔ مثلا آپ کہتے ہیں لاف مارنا، ڈینگ مارنا، یعنی اترانا، فخر کرنا، تو اب ڈینگ کو ماری تو نہیں جاتی، بولتے ہی ہیں نا آپ، زبان سے کچھ بات کہتے ہیں نا، لیکن یہ محاورہ ہوتا ہے مختلف زبانوں کا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ایسے ہی یوں کہہ لیجیے کہ عربی میں مثال دینا کی بجائے مثال مارنا کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجیے، جیسے ہم ڈینگ مارنا، لاف مارنا کہتے ہیں۔ تو یہ تو مثال اور محاورہ ہے زبان کا۔ اب آپ کے سامنے ایک اور مثال ہے، آج کے سبق کی آخری مثال، وعد الرحمن عبادہ، وعدہ فعل ہے، الرحمن رحمان کے نون پر پیش ہے، فاعل ہے یہ، رحمان نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، کس سے؟ مفعول کون ہے؟ عباد، بندے، عبد کی جمع، عبد کی جمع عباد، اور عبادہ اس کے بندے، ہو کی ضمیر ہے، عبادہ اس کے بندے، اللہ نے وعدہ کیا اپنے بندوں سے، تو وعدہ فعل ہوا۔ اب ہم نے آج کے سبق میں یہ سیکھا کہ عربی کا جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے وہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، فاعل پر پیش ہوتا ہے، پھر مفعول آتا ہے، مفعول پر زبر ہوتا ہے، اس طرح یہ جملہ ترکیب پاتا ہے۔ چند ایک مثالیں قرآن پاک کی آیات میں سے آپ نے دیکھیں، بقیہ مثالیں انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔